پہلے پیغمبروں سے بھی استہزاء کیا گیا، تو ان کی ہنسی اڑانے والے جو استہزاء کر رہے تھے اس نے انہی کو گھیر لیا۔ نمبر 2، محض آرائی کی دوسری صورت شکوک و شبہات پیدا کرنا اور سخت جھوٹا پروپیگنڈا کرنا۔ یہ کام انہوں نے اس کثرت سے کیا اور ایسے انداز سے کیا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ پریشان خواب ہے جنہیں محمد رات میں دیکھتے اور دن میں تلاوت کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے بلکہ اسے انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، اسے محمد نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اسے گھڑ لیا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں جنہوں نے اسے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ کاہنوں کی طرح آپ پر بھی کوئی جن یا شیطان اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں میں بتلاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر اترتے ہیں، یعنی شیطان کا نزول جھوٹے اور گناہ میں لت لوگوں پر ہوتا ہے، اور تم لوگوں نے مجھ سے نہ کبھی کوئی جھوٹ سنا اور نہ مجھ میں کوئی فسق پایا، پھر قرآن کو شیطان کا نازل ہوا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ معنی کا تقیل کرتے ہیں اور انہیں عمدہ اور نادر قسم کے کلمات میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح شعراء اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامہ پہنایا کرتے ہیں، لہذا وہ بھی شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یعنی شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ یعنی یہ شعراء کی 3 خصوصیات ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ ہدایت یاب و ہدایت کار ہیں، اپنے دین، اخلاق، اعمال اور تصرفات اور ہر چیز میں صالح اور پرہیزگار ہیں، ان پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے، بلکہ ایک رب، ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہذا آپ کو شعراء اور ان کی شاعری سے کیا واسطہ اور شعراء اور ان کی شاعری کو آپ سے کیا واسطہ؟ یوں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کافی اور شافی جواب دیتا تھا۔ ان کے زیادہ تر شبہات توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبہ کا رد کیا ہے، بلکہ مزید اتنی باتیں بیان کی ہیں جن سے اس قضیے کا ہر پہلو واضح ہو گیا اور اس کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوٹا۔ اس ضمن میں ان کے معبودوں کی عاجزی و مجبوری اس طرح کھول کر بیان کی ہے کہ اس پر اضافے کی گنجائش نہیں، اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ معلوم ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے شبہات کا تعلق ہے، وہ تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے، امانت دار اور انتہائی صلاح و تقوی پر قائم ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ منصب نبوت و رسالت اس سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا
اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیں وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ وہ چونکہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسیٰ بشر ہیں اس لیے جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے ان کے رد میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا تم لوگ ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انبیاء اور رسول ہمیشہ بشر ہی ہوا کرتے ہیں، بشریت اور رسالت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ چونکہ انہیں اقرار تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل اور موسیٰ پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے وہ اپنے شبے پر زیادہ اصرار نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہے بھی کہ بشر پیغمبر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و مسکین انسان ملا تھا؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو پیغمبر بنا لے؟ یہ قرآن ان دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وحی اور رسالت تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے۔ ان جوابات کے بعد مشرکین نے ایک اور پہلو بدلا اور کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کے الچی تو قدم و حشم کے جلو میں چلتے ہیں، ان کا بڑا جاہ و جلال ہوا کرتا ہے اور ان کے لیے ہر طرح کے سامان زندگی مہیا رہا کرتے ہیں، پھر محمد کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں لقمہ زندگی کے لیے بازاروں کے چکر بھی کاٹنا پڑتے ہیں؟ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا ان کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈالا گیا، یا ان کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ کھاتے؟ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ نے اس ساری کٹ حجتی کا ایک مختصر سا جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی مہم یہ ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے، کمزور اور طاقتور، شریف اور پست، آزاد اور غلام تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ لہذا اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھی بادشاہوں کے الچیوں کی طرح جاہ و جلال، قدم و حشم، عدلی اور جلو میں چلنے والوں کے ساتھ بھیجے جاتے تو کمزور اور چھوٹے لوگ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ سے کس طرح کا استفادہ کر سکیں، حالانکہ یہی جمہور ہے۔ لہذا ایسی صورت میں پیغمبر بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ ہوتا۔ جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے انکار کے لیے مشرکین کے پاس حیرت و استعجاب اور عقلی استباط کے علاوہ کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ تعجب سے کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ پھر خود ہی کہتے تھے یہ دور کی واپسی ہے۔ وہ تعجب سے کہتے کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتلائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تم لوگ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ایک نئی پیدائش ہوگی؟ معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اس کو پاگل پن ہے۔ کہنے والے نے یہ بھی کہا کیا موت، اس کے بعد زندگی، اس کے بعد حشر؟ امر یہ تو خرافات کی بات ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کے لیے دنیا میں پیش آنے والے حالات پر ان کی نظر ڈلوائی
کہ دیکھو ظالم اپنے ظلم کی جزا پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے، اور مظلوم بھی ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ محسن اور صالح اپنے احسان اور صلح کا بدلہ پائے بغیر فوت ہو جاتا ہے، اور فاجر اور بدکار اپنی بد عملی کی سزا پائے بغیر مر جاتا ہے۔ اب اگر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے تو دونوں فریق برابر ہو جائیں گے، بلکہ ظالم اور فاجر مظلوم اور نیکوکار سے زیادہ ہی خوش قسمت ہوں گے، اور یہ بات قطعاً غیر معقول ہے، اور اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کے نظام کی بنیاد ایسے فساد پر رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ہم تابع داروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ نیز فرمایا، کیا ہم ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والوں جیسا بنائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں جیسا ٹھہرائیں گے؟ اور فرمایا، کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں جیسا بنائیں گے کہ ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کے عقلی استباعت کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ اور فرمایا، کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز فرمایا، تم پہلی پیدائش تو جانتے ہی ہو، پھر حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتلائی جو عقلاً اور عرفاً دونوں طرح معروف ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ فرمایا، جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح پلٹا بھی لیں گے۔ اور فرمایا، کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں؟ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک شبہ کا نہایت اطمینان بخش جواب دیا، جس سے ہر سوجھ بوجھ والا آدمی مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن کفار مکہ ہنگامہ پسند تھے، ان میں استکبار تھا، وہ زمین پر بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے اور مخلوق پر اپنی رائے لاگو کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ نمبر 3، محاذ آرائی کی تیسری صورت۔ پہلوؤں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھنا۔ مشرکین اپنے مذکورہ شبہات کو پھیلانے کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے، چنانچہ وہ لوگوں کو ایسی جگہوں سے بھگاتے، اور جب دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں یا نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو شور کرتے اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے۔ اللہ فرماتا ہے، کفار نے کہا، یہ قرآن نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مجموعوں اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن تلاوت کرنے کا موقع 5ویں سنہ نبوت کے اخیر میں مل سکا، وہ بھی اس طرح کہ آپ نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ نضر بن حارث قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا، وہ ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ واللہ محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ نضر نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی، جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس کو اس لونڈی کے پاس لے جا کر کہتا، اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمد بلاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ جب قریش اپنی اس گفت و شنید میں ناکام ہو گئے اور ابو طالب کو اس بات پر مطمئن نہ کر سکے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں اور انہیں دعوت اللہ سے باز رکھیں، تو انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جس پر چلنے سے وہ اب تک کتراتے رہے اور جس کے انجام و نتائج کے خوف سے انہوں نے اب تک دور رہنا ہی مناسب سمجھا تھا، اور وہ راستہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظلم و جور کا راستہ۔